علی بھائی، کسی انسان پر مسلمان جن جو اسلام کو مانتا ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، اس کا اثر ہو جائے، وہ آسیب اس کے اوپر داخل ہو جائے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی الگ پڑھائی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات یہ ہے کہ ایک منٹ ذرا درود پورا کر لوں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا مسلمان جن سے بچنے کے لیے بھی ہمیں کوئی پڑھائی مخصوص کرنی چاہیے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا بتائی گئی جو کہ ہم دعا اکثر پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دشمن کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا اکثریت عامل حضرات، وظائف بتانے والے سب لوگ یہ دعا بتاتے ہیں، لیکن اس دعا کے اسلوب اور طریقے کا شاید آج سے پہلے یہ میں جو ابھی بات کرنے جا رہا ہوں، شاید یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ، عرب میں تو پتہ ہوگا، یہاں نہ پتہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ دعا مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مثال کے طور پہ اکثر لوگ پولیس والے کو دیکھتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، پولیس والے کو دیکھا سبحان اللہ یہ دعا پڑھ لی۔ ہاں، یہ کافر کے لیے ہے یہ دعا، اور کافر اور مومن کا جو تقسیم ہے وہ کیسے ہے؟ اگر کوئی شخص جادوگر ہے تو وہ کافر ہے، اور اسی طرح کوئی مسلمان، ظاہری بات ہے مسلمان ہی جادو کر رہے ہیں نا، تو اسی طرح اگر کوئی جو مسلمان ہے وہ جادو کر رہا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بڑی ایک اہم جو چیز میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک قبرستان جس میں بہت ساری مسلمانوں کو، تقریباً مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو دفن کیا گیا۔ مسلمانوں کے قبرستان غیر محفوظ ہیں، وہاں پہ عورتیں آتی ہیں کپڑے اتار کے، ننگی نہا کے، اپنے بالوں کو مختلف جگہ پہ چھڑکا کے وہ پانی، اور وہ پھر اپنے یعنی اس میں معاملات میں وہ داخل ہو جاتی ہیں، اور وہ ساحرہ ہے۔ اب ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، جس طرح ایمان اور عقیدے میں مسلمان کمزور ہیں انسان، اسی طرح جنات بھی ایمان اور عقیدے میں بہت سارے کمزور ہیں، اور وہ پھر یہ ان عاملوں کے ہاتھ وہ چڑھ جاتے ہیں، وہ والے جن کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کوئی عبد الحمید ہے، کوئی عبد القدیر ہے، کوئی عبد الجبار ہے، کوئی عبد القہار ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے نومینیٹڈ، بڑے بڑے اپنے آپ کو جابر جنات کہنے والے کہ ہم بڑے جابر جن ہیں، تو وہ بہت سارے موجود ہیں۔ اب ایسا کیا ہو کہ بھئی جناب میں جو تلاوت کروں اور وہ آگے سے تلاوت نہ کرے، وہ بند کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان جن ہوتا ہے وہ جناب کسی بچی یا کسی مرد یا کسی بچے کے اوپر مسلط ہوا اور اس کو تکلیف دیتا رہا، کوئی راقی کے پاس، معالج کے پاس گیا تو وہ آگے سے مریض خود آگے پڑھنا شروع کر دے۔ اکثر ایسا ہوا ہے۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں، جو میں آپ کا اپنا جو طریقہ ہے، طریقہ سبحان اللہ میرا نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہی انشاءاللہ، میں سب سے پہلے اس سے یعنی جو جن حاضر ہوتا ہے میں اس کے ساتھ لمبی بات چیت نہیں کرتا، میں عقیدے کی متعلق سوال کرتا ہوں، عقیدہ پوچھتا ہوں اس کا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے یعنی اس کو میں قرآن نہیں سناتا، پھر میں اس کے اوپر دعائیں پڑھتا ہوں، وہ دعائیں جو کہ وہ اس کو نہ آتی ہوں عربی میں۔ مثلا اس میں یعنی جو دعا ہے، دعا للحرق الجن، یعنی جنات کو جلانے والی دعا، اس میں ہم نے کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ اس کے اوپر نازل فرما، اس کو جلا دے، اس کو قتل کر دے، اللہ اس سے انتقام لے لے، اللہ جو سحر کھلایا گیا اللہ وہ باطل کر، جو دفنایا گیا اللہ اسے باطل کر۔ تو ہم یہ والی جو دعائیں جب پڑھتے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، میں اس عقیدے کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ تو اس وقت ہمارے اوپر یعنی ہماری اپنی مدد نازل کر، اور پھر وہ اس میں جو چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر
سبحان اللہ. بہت سارے ایسے جنات آئے, انہوں نے کہا جی آپ کے جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ہمیں بھاگنے نہیں دیتے. سبحان اللہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا ایمان ہوتا ہے, میرا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تو میری مدد کر رہا ہے, میں اللہ سے مدد اترتے ہوئے دیکھتا ہوں. ہم قرآن کی مثال کے طور پہ آیات الخروج پڑھ رہے ہیں, یا آیات السحر پڑھ رہے ہیں, یا آیات العذاب پڑھ رہے ہیں, تو جب آپ جیسے سورۃ الزمر کی جو آخری آیات ہیں آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو جہنم کا جو تذکرہ ہے, جس طرح سے وہ بیان کیا گیا ہے, آپ اس کو جب سن رہے ہوں تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ, میں شاید اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ پھینک دے. اور جو جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, آپ اس کی آخری جو 10 ایک آیات ہیں آپ اس کو پڑھیں ذرا, تو یہ میرا یقین ہوتا ہے, میرا ایمان ہوتا ہے کہ وہ جو بھلے وہ مسلمان جن ہے, اس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے ساتھ, اس کا اختلاط کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ اختلاط جب بڑھتا ہے تو وہ جتنا وہ شخص کمزور ہوگا نا عقیدے میں, ایمان میں, وہ شیاطین بھی یعنی وہ جنات بھی اتنے ہی زیادہ کمزور ہوں گے. تو پھر آپ کو وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو ان کو نہ آتی ہوں. بعض ایسے بھی آئے ہیں جو حفاظ تھے لیکن ان کو اللہ کا خوف دلایا گیا. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں مسلمان حافظ تو ہیں, لیکن حافظ بھی ہیں جناب وہ پنگھی اور چرسی بھی ہیں, حافظ بھی ہیں بدعقیدہ بھی ہیں. اکثر ایسی مائیں جو ہے نا اپنے بچوں کو لے کے آتی ہیں یہاں پہ, جی میرے بچے نے حفظ کیا ہوا ہے. بھائی حفظ کیا ہوا تو کوئی نعوذ باللہ کوئی ولی اللہ نہیں بن گیا. آپ اپنے بچے کو اس کی ایک سٹیٹ ہے اس کے اندر رکھیں, اس دائرے کے اندر رکھیں. آپ نے حفظ کروا کے پھر آپ کو یہ کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ بے نماز ہے؟ حافظ بھی ہے بے نماز بھی ہے, حافظ بھی ہے بدعقیدہ بھی ہے, حافظ بھی ہے بے ایمان بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں پھر جمع ہو جاتی ہیں. تو جس طرح جنات یعنی اسی طرح انسانوں میں جس طرح یہ میں نے صورتحال بیان کی, اسی طرح جنات میں بھی ہے. تو کوئی اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسا ہو تو وہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے جو ان جنات اور شیاطین کو. کیا جنات بھی جنات پر جادو کرتے ہیں؟ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی ہماری طرح ہی رہتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال بڑا اہم ہے, اور یہ سوال جو ہے نا چونکہ اکثر بچے بچیاں خاص طور پہ ٹین ایج جو ہے نا ان کے اندر یہ سوالات بڑے ابھرتے ہیں کہ جی جیسے ہم رہ رہے ہیں اگر جن ہیں تو وہ کیسے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سب سے زیادہ جو بنیادی میری اور آپ کی یعنی ہر کسی انسان کی اور جن کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ عبادت. وہ الا لیعبدون, کھانے پینے سونے جاگنے نہانے دھونے اور بھاگنے دوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, بلکہ عبادت کا مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا, اور اسی طرح جنات کی زندگی کا ایک مقصد عبادت ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ اس عبادت والے پورشن کو ہم نے بیک فٹ پہ لے گئے, پیچھے چھوڑ دیا اس کو, اور ہم دوسرے کاموں میں آ گئے, جلد بازی میں آ گیا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان عجلت پسندی میں آ گیا. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے مقدر میں اللہ نے کوئی چیز لکھ رکھی ہے, میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جادو کا سہارا لے رہا ہوں. اسی طرح جنات بھی اپنی زندگی کے اندر وہ اسی طرح ہی تعامل کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں جس طرح عام انسان کرتے ہیں. ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, وہ جناب ان کی شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں, پسند ناپسند کا چکر بھی ہوتا ہے. اب جب ان کو اپنے خاندانوں میں پسند نہیں آتی تو انسانوں کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے اکثر سے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کہتے ہو جی میں اس پر عاشق ہوں. بھائی عاشق ہو تو تمہیں اپنے خاندان میں کوئی نہیں پسند آیا؟ تو کہتے ہیں جی ہمارے خاندان میں اتنی خوبصورتی ہے ہی نہیں. اس طرح کے مطلب سوالات کرتے ہیں, اور اتنے بےہودگی مطلب وہ. اور اسی طرح مردوں کے متعلق بھی ان کے خیالات, کسی یعنی جو فیمیل جنی ہے وہ جنی اگر کسی لڑکے کو پسند کر رہی ہے تو اس کی ریزن بھی یہی ہوتی ہے جی ہمارے خاندان میں اتنا خوبصورت لڑکا ہی کوئی نہیں. تو وہ انسان لڑکے کے اوپر, ہاں یعنی انسان لڑکے کے اوپر قبضہ کر لیا, لڑکی کے اوپر قبضہ کر لیا. زیادہ تر ہماری بچیاں جو ہے نا وہ اس کا شکار ہیں, وہ تنہائیوں کی وجہ سے, وہ معاملات میں خرابی کی وجہ سے. خیر یہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جی اکثر بچیاں جو ہے نا جن کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں ان سے جب ہم یہ سوال کرتے ہیں, جو جن حاضر ہوتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں جی نہیں جی ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ ہماری جان ہے, یہ ہماری جند ہے, اور ہم جناب اس سے محبت کرتے ہیں, اور پتہ نہیں عجیب و غریب. اور بعض نے تو یہ تک کہا کہ
یہ جو ہے نا یہ میری وجہ سے یہ حاملہ ہے. میں نے کہا تمہارا جو حمل ہے نا وہ مجھے پتا کیسا ہے. سبحان اللہ. اس کو دبایا تھوڑا سا, کوئی یہ جو ہلتیت ہوتی ہے وہ کھلائی انہیں, اور کھلا کے اس سے وامٹ کروایا. اس کے بعد وہ جن حاضر ہے, اس نے کہا تو نے میرا بچہ مار دیا ہے. نہ ہمیں بچہ نظر آیا آج تک. سبحان اللہ. لیکن ایک تاثر ہے, ایک یعنی ذہن سازی ایسی بعض بچیوں کی بھی ہو گئی ہوئی. تو ان کے جو یعنی جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہی زندگی کے, شادی بیاہ بھی ہوتے ہیں ان کے, اور ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, کھانا پینا ہوتا ہے, اور اسی طرح ان کے اندر ایمان والے بھی بہت ہیں, بد عقیدہ بھی بہت ہیں. ٹھیک ہے جی. اکثریت, ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک بچی آئی تھی, تو وہ جانے سے پہلے انہوں نے بتایا جی میرا دل کرتا ہے میں اکثر درباروں پہ جایا کروں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے اندر جو جن ہے وہ درباری ہے. وہ دربار, اور درباروں پہ لے کے جانا یہ ان کا عام مشغلہ ہے. آپ کو اکثریت مساجد میں کم اور درباروں پہ زیادہ نظر آتی. نماز عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, کوئی پرواہ نہیں, لیکن بابا جی دا عرس جڑا چل رہا ہے اسی انشاءاللہ اتھے پوری تمال پانی ہے, اور جڑا تمال نہیں پائے گا وہ فلاں ہوئے گا. یہ گالی نکالی جاتی ہے نا, گالی بھی نکالی اس ایک بدبخت نے. تو اس نے کہا کہ جی جڑا تمال نہیں پائے گا وہ احمدہ ہوئے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ہے ہمارے ایمان کا, مسلمانوں کا حصہ. اور آپ دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, انہوں نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا اپنی کتاب زاد المعاد میں کہ اگر ایک شخص کسی گانے کے اوپر تھرل کرتا ہے, گانے کے اوپر ڈانس کرتا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جن موجود ہے. ہوا مسروع من الجن, وہ جنات کی وجہ سے, یعنی وہ جنات کی وجہ سے ڈانس کر رہا ہے جن. اور آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک کے اوپر اور مختلف چینلز پر, مختلف چیزوں کے اوپر, ہمارے بچوں کے اوپر, ایون کہ ہمارے چھوٹے بچوں کے اوپر کوئی گانا, کوئی میوزک, تھوڑی سی آواز آتی ہے, بچہ جناب وہ شروع کر دیتا ہے ڈانس. اس لیے یعنی ان کا اختلاط مع الانسان الجن, یعنی جنات کا اختلاط جو انسانوں کے ساتھ ہے بہت زیادہ ہے. اس کو سمجھنا وقتاً فوقتاً. ہاں جی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ باذن اللہ ہماری ملاقات ہوگی جی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.